سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اعراف ہے 8واں پارہ اور آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے، فریقاً ہدا، ایک فرقے کو راہ دکھائی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی سب لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان و معرفت کی ہدایت دی اور انہیں اطاعت و عبادت کی توفیق دی۔ ان کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوئے اور یہ کفار ہیں۔ انہوں نے اللہ پاک کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنایا۔ شیطانوں کو دوست بنانے کا مطلب کہ ان کی پیروی کی، ان کے کہنے پر چلے، ان کے حکم سے کفر اور گناہوں کا راستہ اختیار کیا، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ عمومی گمراہی سے بدتر گمراہی یہ ہوتی ہے کہ آدمی گمراہ ہونے کے باوجود خود کو ہدایت یافتہ سمجھے۔ یہاں پر کفار کے حوالے سے بالکل واضح بیان ہے کہ جو کافر لوگ ہیں یہ شیطان کے پیچھے چلے ہیں، شیطان کو انہوں نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے باوجود کہ یہ شیطانی حرکتیں کرتے ہیں، شیطانی سب ان کے معاملات ہیں، مگر پھر بھی یہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل ان کے لیے یہ خطرناک معاملہ ہے کہ اس طرح تو پھر وہ اپنے کفر سے باہر کیسے نکلیں گے؟ ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنے کفر کو سمجھ لیں اور اس سے باہر نکلیں۔ البتہ پھر بھی اللہ پاک ان میں سے کئیوں کو یہ ہدایت عطا کر دیتا ہے کہ ان کو قرآن کا مطالعہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ سے ایک مسلم تھے، تو وہ جو مسلم تھے وہ رو رہے تھے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت عطا کی کہ میں مسلمان
ہوا اور الحمدللہ میں اللہ پاک کے گھر بھی گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر بھی حاضری ہوئی. یعنی وہ رو رہے تھے. آپ اندازہ کیجیے کہ جب کسی کافر کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ تو ساری زندگی حالت کفر پر تھا اور اگر یوں ہی مر جاتا تو ہمیشہ کا جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا، تو یقین مانے کہ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا اور مجھے جنت کا راستہ دکھا دیا، ورنہ میں تو شیطانوں کے راستے پہ چلا ہوا تھا، میں تو یا اللہ تیری نافرمانی پر تلا ہوا تھا، کفر کے راستے پر تھا. اللہ کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت بخشی. روتے ہیں وہ لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں پہلے سے ہی مسلمان پیدا فرمایا، پیدا ہی مسلمان فرمایا. کتنے خوش قسمت ہیں ہم. اب اس پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اس پر ہم اللہ پاک کی فرما برداری کریں، اس پر ہم اللہ پاک کی اطاعت کریں، اس پر ہم جتنا بن پڑے اللہ پاک کا شکر ادا کریں. تو یقین جانیے اس کا شکر تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا تو کم از کم ہمیں یہ تو ضرور چاہیے کہ اللہ پاک کے جتنے فرامین ہیں ان کی پاسداری ہم کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، زکوٰۃ، حج، روزہ اس کی پاسداری کریں، اور اللہ پاک کے جو احکام ہیں ان پر ہم عمل کریں. والدین کی فرما برداری ہو، رشتہ داروں سے حسن سلوک ہو، ہمسایوں سے بہترین روابط ہو، اسی طرح ہر ایک کے ساتھ اچھی گفتگو کی جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کو دکھ نہ دیا جائے. پیارے اسلامی بھائیوں، جب ایک انسان اس بات کو سمجھ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، تو یہ تو ساری زندگی گناہ نہیں کرے گا، یہ گناہ نہیں کرے گا. جو بندہ اس بات کو سمجھ لے، اور جو اس بات کو نہیں سمجھتا تو یہ انسان گناہوں پر لگا رہتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر اس انسان کا خاتمہ کفر پر ہوا تو یہ کتنا بڑی ہلاکت ہے. اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ جیسے حدیث پاک ہے کہ ساری زندگی مسلمان ہوں گے اور موت کے وقت کافر ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اس کے برعکس کچھ لوگ ساری زندگی کافر ہوں گے، موت کے وقت مسلمان ہو جائیں گے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے، ہر گناہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہمیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی نحوست، نعوذ باللہ، کسی گناہ کی نحوست لے ڈوبے. تو اللہ پاک ہمیں ہر گناہ سے بچائے. ہر گناہ کو چھوٹا مت سمجھیں، ہر گناہ ہی بہت بڑا گناہ ہے. تو ہر گناہ سے ہم بچنے کی کوشش کریں، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ٹھیک ہے. اور اپنی حالت ایسے بنائیں کہ مسلمان محسوس ہونا چاہیے. اب کئی دفعہ جنازوں پر جانا ہوتا ہے تو جب اللہ معاف فرمائے، جب وہ جنازے کو بندہ دیکھتا ہے تو یقین جانیے کہ اس وقت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ مر گیا، یہی تھی اس کی زندگی، مر گیا نا، یہی زندگی تھی اس کی، یہ مر گیا. جب اس کی شکل دیکھتے ہیں تو سامنے شکل ہوتی ہے بغیر داڑھی کے. آئے ہائے کس حالت میں بندہ مرا. تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ انسان اس مبارک سنت کو لے کے نہیں آگے گیا. قبر میں کیا چہرہ دکھائے گا، قیامت میں کیا چہرہ دکھائے گا. ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو مجوسی آئے، انہوں نے مونچھیں بڑھائیں، داڑھی منڈائی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ان کو دیکھ کر اپنا رخ انور پھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجیے کہ وہ جو لوگ تھے ان کو دیکھ کر رخ انور پھیر لیا، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے تو سب کچھ پیارے آقا ہیں، ان کے بغیر تو نہ ہماری قبر ہے نہ ہماری آخرت ہے، کہ ان کی سفارش ہوگی تو قبر میں بھی راحت ملے گی، ان کی سفارش ہوگی تو قیامت کے دن چھٹکارا نصیب ہوگا، ورنہ کوئی بندہ، کوئی 30 مار خاں ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قیامت کے دن اپنے اعمال پر بخشا جاؤں گا۔ کوئی دعویٰ کر کے دکھائے، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے حد شفاعت کی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت کو تو اپنانا چاہیے، تاکہ دور سے یہ پتہ چلے کہ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، اور یہ غلام یہ نظر آنا چاہیے کہ یہ غلام ہے، تو قیامت کے دن بھی یہ اس صف میں کھڑا ہو جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں اپنائے ہوئے ہیں، ان کا چہرہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں سے ملتا جلتا ہو، تو پیارے اسلامی بھائیوں، پھر ہی بندہ امید رکھے نا کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے اپنا رخ انور نہیں پھیریں گے، مجھ سے خوش ہوں گے، اور مجھ سے خوش ہوں گے تو انشاءاللہ میرے لیے شفاعت بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا ہمیں شکر کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اب اس میں ہم نے اللہ پاک کی فرما برداری کے ذریعے اللہ پاک کا شکر ادا کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنا ہے، تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔